الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرتا ہے سب پر مہربان ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور اے محمد تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اس سے معافی مانگو، یقین جانو وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر کی تفسیر کا آج دوسرا دن ہے۔ اس سورت کے اندر فتح سے کون سی فتح مراد ہے اس کی وضاحت بھی کل ہو گئی اور پس منظر بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گیا۔ اب اس سورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ پہلا سبق تو اس سورت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر اذا جاء الفتح نہیں کہا جب فتح آ جائے، بلکہ ایک اور چیز اللہ نے یہاں پر ملائی اور وہ ہے نصر۔ جس نصر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورت کا نام سورہ نصر رکھا گیا۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اگر فتح کا تذکرہ ہی کرتے اور نصر یعنی مدد کا تذکرہ نہ کرتے تب بھی کام چل جاتا، لیکن خصوصی طور پر فتح کے ساتھ ساتھ نصر اور اللہ کی مدد کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے کیا۔ یہ بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو بندو، جو بھی چیز کامیابی کے طور پر دنیا کے اندر تمہیں حاصل ہو، جون سی بھی سیڑھی پر تم چڑھ جاؤ اور جتنے ہی زیادہ عروج پر تم اگر چڑھ جاؤ گے اور جتنے زیادہ کامیاب ہوگے، خود کے بل بوتے پر کبھی بھی تم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آدمی تجارت کرتا ہے، اس کو پروفٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ نہ کہے کہ میں نے پروفٹ اپنے حیثیت سے اور اپنے ذریعے سے میں نے کمایا۔ آدمی قرض ادا کرتا ہے اپنا، تو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے بل بوتے پر قرض ادا کیا، بلکہ دوائی آدمی لیتا ہے اور دوائی کے ذریعے سے اگر شفا بھی ملتی ہے تو یہ نہ کہے کہ دوائی کے ذریعے سے مجھے شفا ملی، آدمی یہ کہے کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اس وجہ سے یہ سب کام ہوئے۔ تجارت کے اندر پروفٹ ہوا، دوائی کے ذریعے سے شفا ہوئی، میرا قرض ادا ہوا، میرا فلاں کام ہو گیا، تو یہ سب اللہ کی مدد شامل حال تھی، اس وجہ سے یہ بات ہوئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے مستقل طور پر کہ دیکھو تم نے مکہ فتح کیا ہے
اور مکہ کو تم نے اپنی مٹھی کے اندر لے لیا، لیکن اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ یہ ہوا اسی وجہ سے کیونکہ اللہ کی مدد تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر نصر کا لفظ اسی وجہ سے آیا۔ تو ایک سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ جو بھی کامیابی آدمی کو ملتی ہے وہ اللہ ہی کی مدد سے ملتی ہے۔ اللہ کی مدد اگر نہیں ہوگی تو آدمی جتنے زیادہ ہاتھ پیر مارنا چاہے لیکن پھر بھی اس کو کامیابی ملنے والی نہیں۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس صورت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی کو کامیابی مل جائے، کوئی آدمی علم حاصل کر رہا تھا، ڈگری مل گئی کالج میں سے، آدمی عالم بن رہا تھا، اس کو سند مل گئی، تجارت کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ 2-3 دکان کھول لوں، ایک مال کھول لوں، کامیابی حاصل ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس کو کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس کو نمبر 1 اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنی ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور نمبر 2 اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروانی ہے۔ یہ دوسرا سبق ہمیں سورہ نصر سے ملتا ہے کہ آدمی جب کامیاب ہو جائے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی تھی جب حضور نے مکہ کو فتح کیا تھا، تب تو آدمی کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کرنا ہے یہ کہ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور نمبر 2 پر اللہ سے معافی مانگے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تواب ہے، یعنی خوب زیادہ معافی کو قبول کرتا ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی معافی قبول بھی کر لے گا، اور آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بنے گا۔ حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک تیز بخار آ گیا، جس کی وجہ سے وہ نقل و حرکت سے بھی معذور تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب ایک مرتبہ ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ تو ان کا جواب سننے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ دیکھو میری آنکھوں کے ذریعے سے مجھے سب دکھائی دے رہے، میرے کان ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے میں سب چیزیں سن سکتا ہوں، دیکھو میری زبان، اس کے ذریعے سے جو بولنا چاہتا ہوں میں بول سکتا ہوں، میرے ہاتھ پیر سب ٹھیک ہے، ہاں ایک بخار لگا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں آپ دعا کریں۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھو ان کو تیز بخار تھا لیکن پھر بھی جو نعمتیں ان پر ہے وہ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی طرف اپنا ذہن لے جاتے ہیں۔ آج انسان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا ذہن فقط منتقل ہوتا ہے اس ایک مصیبت کی طرف، پورا دن اور پورا ہفتہ اسی مصیبت کے اندر اس کا ذہن چلتا رہتا ہے، پیستا رہتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی سب نعمتیں اس پر ہو رہی ہیں، سانس اس کو مل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں اس کو مل رہی ہے، سورج مل رہا ہے، دن مل رہا ہے، رات مل رہی ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، والدین ہے، لیکن ان سب چیزوں سے اپنا ذہن ہٹاتا ہے اور جو مصیبت اس کو لگی ہوئی ہے اس پر اپنا ذہن فکر کرتا ہے۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب نے دیکھو بخار اتنا تیز تھا لیکن پھر بھی جو نعمتیں ان پر ہے پہلے اس کا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں ذرا بخار ہے مجھے۔ اس سے ہمیں سبق لینا۔ اور ویسے اگر دیکھنے جائیں تو بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تندرستی تھی ایک زمانے میں مجھے صحت عطا تھی، ایک زمانے میں یہاں سے وہاں جاتا تھا، کسی کی ضرورت پڑتی نہیں تھی، لیکن دیکھو آج میں لاٹھی کا محتاج ہوں، آج مجھے اگر چلنا بھی ہو تو میرے بیٹوں کے ذریعے سے ہی میں چل سکتا ہوں، اکیلا گھوم بھی نہیں سکتا۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ بیماری کیسی ہے، آدمی بیماری کے فائدے اور اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ مثلا آدمی بیمار ہوتا ہے تو پھر دیکھو اس کے بچے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، دوستوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ بھائی کیسی ہے طبیعت تیری، رشتہ دار کے فون آتے ہیں، اس سے آدمی یہ جان لیتا ہے کہ کس کو میرے سے کتنا زیادہ تعلق ہے، یہ بھی ایک نعمت ہی ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس کو میرے سے کتنا زیادہ تعلق ہے۔ بیمار ہونے سے پہلے اس کو اس بات کا احساس نہیں تھا، لیکن اس بیماری کے ذریعے سے یہ ایک نعمت اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر ہے وہ ہے ایمان۔ بغیر مانگے اور بغیر سوال کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے اندر رکھ دی، اور یہ تو ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ
جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ بس اس زندگی کے اندر اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ۔ اگر قبر تک اس ایمان کو تم لے گئے نہیں تو آخر میں مزے ہی مزے۔ تم نے گناہ کیے تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر گرفت ہوگی، لیکن تمہارے دل کے اندر جو ایمان ہے نا، اس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن نجات ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے تمہیں اس دوزخ کی آگ سے نکالے گا۔ معرفت الصحابہ کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت کے اندر ایک شخص حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا حضرت عمر نے رومیوں کی سلطنت کے اندر، لیکن رومی لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے لشکر پر قبضہ کر لیا تھا، قید کر لیا تھا۔ رومی بادشاہ جو ہے اس نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو بڑا خوبصورت آدمی ہے، ایک کام کر، تو جو اسلام پر ہے نا وہ اسلام چھوڑ دے، تجھے جو ایمان حاصل ہوا ہے وہ ایمان چھوڑ دے، میری خوبصورت بیٹی کے ساتھ میں نکاح کرواؤں گا تیرا، اور میری آدھی سلطنت تیری۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا کہ نکاح کرنا تو بہت دور کی بات، یہ جو سلطنت تو دے رہا ہے نا، اگر پوری دنیا کی سلطنت بھی تو میرے قدموں کے اندر رکھتا تب بھی میں اس ایمان کو چھوڑتا نہیں، مجھے منظور نہیں۔ تو پھر اس نے کہا، پہلے لالچ دی، پھر دھمکیاں دی کہ دیکھو قتل کر دوں گا میں تمہیں اگر تم میری بات مانو گے نہیں تو انہوں نے کہا قتل کرنا ہے تو قتل ہی میرے لیے صحیح کیا۔ اس نے یہ کہ ایک دیگ اس نے گرم کی اور حضرت عبداللہ کے سامنے رکھ دی، ایک قیدی کو بلاتا ہے اور حضرت عبداللہ کے سامنے ہی اس کو اس دیگ کے اندر رکھتا ہے اور وہ جان بحق ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جس طرح اس کی حالت ہوئی نا، تمہاری حالت چند ہی سیکنڈ کے اندر ایسی ہو جائے گی، چھوڑ دو یہ ایمان، یہ اسلام چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں چھوڑنے والا نہیں، یہ ایمان تم کیا مجھ سے چھینو گے؟ تم دو تین لوگ یہ ایمان کہاں سے مجھ سے چھینو گے؟ یہ دنیا کا عذاب دے کر یہ ایمان جیسی دولت مجھ سے چھیننے والے ہو؟ نہیں، یہ ایمان تو میں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے گارڈ اور اپنے سیکیورٹی سے کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ اب وہ اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا اب سمجھ میں آ گیا تجھے، تیرے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، مطلب تجھے میرے عذاب کتنا سخت ہے اس کا اندازہ تجھے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عذاب کی سختی کو دیکھ کر میں رو نہیں رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھے فقط ایک جان اللہ کے راستے کے اندر دینے کا موقع ملا۔ کاش میرے بدن کے اندر جتنے بال ہوتے، اتنی جانیں میرے پاس ہوتی، ایک کے بعد ایک اللہ کے راستے میں اسی طرح دیتا، اس سے میں رو رہا ہوں۔ رومی بادشاہ بالکل امپریس ہو گیا کہ یہ آدمی کیسا بہادر نے، اپنی فیتھ اور اپنے بیلیف پر کتنا یہ فرم ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا ایک شرط پر، وہ یہ ہے کہ میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ تو انہوں نے کہا میں بوسہ دینے والا نہیں، اس لیے کہ تو کافر ہے، میں کافر بادشاہ کی پیشانی پر میں ایسے ہی بوسہ دے دوں، یہ چیز میری جانب سے ہونے والی نہیں۔ تو اس نے کہا میں تجھے بھی آزاد کر دوں گا، تیرے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا اگر تو یہ فیل کرے گا تو چونکہ ساتھیوں کی بات تھی اس لیے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے انہوں نے اس بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پڑتی ہے اور معلوم چلتا ہے کہ رومی بادشاہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کا یہ سب واقعہ پیش ہوا، تو حضرت عمر مدینے کے اندر تمام لوگوں تک یہ فیصلہ پہنچاتے ہیں کہ جاؤ اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ دو، اس لیے کہ جب اپنی جان پر بات آ رہی تھی تو یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے انہوں نے وہ چیز جو ان کے نزدیک ناگوار تھی اس کو بھی برداشت کیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، سب سے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر بوسہ دینے والا میں ہوں گا۔ تو یہی ہوا۔ خلاصہ اس واقعے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بہت بے شمار ہیں، اس لیے آدمی دنیا کے کسی فن کے اندر کامیاب ہو اور اس کو کامیابی ملے تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جیسے کہ ہمارے اسلاف نے شکر ادا کیا۔
اب ساتھ ساتھ اس کو استغفار بھی کرنا ہے اور اللہ سے اپنی معافی بھی کروانی ہے، یہ بھی ایک کام اس صورت کے اندر مذکور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر وَاسْتَغْفِرْ کے ذریعے سے معافی مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حضور آپ معافی مانگو۔ معافی تو وہ مانگتا ہے جس نے کوئی گناہ کیے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے بخشے آئے تھے، آپ سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر حضور کو معافی منگوانے کا کیا مطلب؟ تو اس کا ایک جواب یہ کہ حضور کے واسطے سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور ہم تو سرتاپا گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اس لیے ہمیں استغفار کرنا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ حضور سے گناہ نہیں ہوتے تھے، لیکن حضور تھے بھی ہمارے جیسے انسان، اور بہت سی ایسی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سرزد ہوتی جن کو اپنے غیر اولا کہہ سکتے ہیں، یعنی بہتر یہ ہوتا کہ حضور یہ کرتے لیکن حضور اس کو نہ کرتے، کوئی دوسری چیز کر لیتے، تو ایسے غیر اولا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے ہیں، اسی سے معافی مانگنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک نابینا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ گیا تھا، تو حضور اس کو دیکھ کر بالکل ناگواہ ہوئے، اور حضور نے رونگٹے اپنے کھڑے کیے۔ یہ کیا کیوں؟ کیونکہ حضور اس وقت کافر کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو تعلیم دے رہے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے نا، وہ آئے تھے اپنے وقت سے ہٹ کر ان کے وقت میں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا وقت دے رہا ہوں، تمہارا وقت الگ ہے، ابھی تم دیکھو تو صحیح میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ابھی ان کا وقت ہے، تمہارا وقت بعد میں۔ لیکن یہ چونکہ نابینا تھے نا، اس لیے وہ آ گئے تھے، تو حضور ان کو دیکھ کر ذرا چڑچڑے ہو گئے تھے۔ اس پر سورہ عبس نازل ہوئی، عبس و تولا، منہ بناتا ہے، روح گردانی کرتے ہو، یہ بالکل مناسب نہیں۔ خیر معلوم یہ ہوا کہ حضور سے گناہ اگرچہ نہیں ہوتے تھے لیکن غیر اولا کام ہوتے تھے، انہی غیر اولا کام سے معافی مانگنے کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ سوال ہوتا ہے کہ استغفار کا حکم ہمیں عبادتوں کے بعد بھی دیا جاتا ہے، حالانکہ آدمی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی رضامندی کو حاصل کر کے وہ فارغ ہوتا ہے، تو پھر اس سے استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ جیسے بخاری کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تکمیل ہوتی نا، تو حضور اللہ اکبر کہتے ہیں زور سے، اسی لیے ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پھر حضرت ثوبان کی روایت مسلم کے اندر کہ اس میں یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں تو اللہ کی رضامندی کا حصول، تو پھر آدمی کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کیا نماز سے وہ معافی مانگ رہا ہے؟ نہیں، دراصل وہاں پر معافی مانگنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ جو حق عبادت کرنے کا تھا وہ چونکہ حق ادا کرنے سے ہم قاصر تھے۔ کیسا کوما کیا، کیسا جلسہ کیا، کہاں تسبیح عظیم پڑھی، کہاں تسبیح اعلیٰ پڑھی، چونکہ جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، اس لیے استغفار کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس جگہ میں صادر ہوا۔ استغفار کے پھر فائدے بھی بہت زیادہ ہیں میرے عزیزوں۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی استغفار کرتا ہے نا، کہتا ہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ راضی ہوتا ہے معلوم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی اگر اپنی سواری کو لے کر جنگل میں چلا جائے اور وہ سواری اس کی ایسی ہو کہ سامان سے لدی ہوئی، بہت خوش ہوتا ہے اپنی سواری کو دیکھ کر، سامان کو دیکھ کر، اندر اندر ہنستا بھی ہے، لیکن جاتا ہے سفر کرنے اور سفر کرتے ہی وہ سواری اور اس پر لدا ہوا سامان گم ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل پریشان، یہاں جاتا ہے ڈھونڈنے، وہاں جاتا ہے ڈھونڈنے، لیکن ملتا ہی نہیں ہے۔ حیران سرگرداں ہو کر درخت کے سائے کے اندر بیٹھتا ہے اور اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ اتنا سب سامان میرا چلا گیا۔ پھر ذرا دیکھتا ہے تو دفعتاً وہ سواری بھی اس کو اس کے نظروں کے سامنے ملتی ہے، اس پر سامان بھی ایسا کا ویسا۔ کھڑا ہوتا ہے وہ اور کہتا ہے اے اللہ کتنا اچھا کر دیا تو نے، میری سواری جو گم ہو گئی تھی، میرا سامان جو گم ہو چکا تھا وہ میرے سامنے آ گیا۔ خوشی خوشی کے اندر کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اب آدمی اس موقع پر جو خوش ہوتا ہے
اور جو خوشی کا اظہار وہ کرتا ہے اتنا مغلوب ہو کر اور اتنا خوشی کے اندر مست و مگن ہوتا ہے وہ کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے. تو اللہ کو اپنا بندہ بنا رہے ہیں, تو اللہ کا خدا اپنے آپ کو کہہ رہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنا خوش آدمی اس وقت ہوتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ سے جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے نا, اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ہے استغفار کی ایک فضیلت. ابو داود کی روایت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استغفر اللہ کہنے سے جتنی بھی تکلیف آدمی کو ہوتی ہے نا وہ دور ہوتی ہے, خواہ دنیاوی تکلیف ہو اخروی تکلیف ہو. جو غم آدمی کو ہوتا ہے وہ غم بھی دور ہوتا ہے, بلکہ استغفار کی برکت سے آدمی کو ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو کوئی امید بھی نہیں ہوتی کہ یہاں سے میرا رزق آنے والا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے رزق دیتا ہے. کتنے سب لوگ ایسے ملتے ہیں کہ بیچارے چشمے کی دکان انہوں نے کھولی ہوئی ہوتی ہے اور بیچتے ہیں چشمے وغیرہ, بہت زیادہ نفع بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک ہی دن کے اندر ان کے بارے میں یہ سننے میں آتا ہے کہ ان کے کسی جد اعلیٰ کی میراث یہ چھوٹی اور ان میں سے ان کا حصہ کئی رقم کے اندر ملتا ہے ان کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے. کیا پتا کیسے عمل ہوں گے ان کے, لیکن استغفار کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے کہ آدمی کو امید بھی نہیں ہوتی. مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو. میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. نبی ہونے کے باوجود 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے حضور, حالانکہ حضور تو بخشائے تھے اور ہم تو سر تاپا خطاؤں کے اندر ملوث, لیکن ہم ایک بھی مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار نہیں کرتے. سوچنے کا مقام ہے. حالانکہ استغفار کی یہ فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ شیطان کے عمل کو توڑنے والی چیز یہ استغفار ہے. ایک مرتبہ دارمی کی روایت ہے کہ شیطان نے اپنے ماتحت جو شیاطین تھے ان سے کہا کہ تم کس طرح اپنا کام کرتے ہو, بنو آدم کو بہکانے کے لیے تمہاری کیا کارروائی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم دائیں جانب سے آتے ہیں, بائیں جانب سے آتے ہیں, اوپر سے آتے ہیں, نیچے سے آتے ہیں, ہر طرف سے اس کو مشترک بنا کر چھوڑتے, ہر جہت سے ہم آتے. شیطان نے کہا اچھا ہے. پھر شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ استغفار سے بندے کو روکنے کے لیے تم کیا تدبیر اپناتے ہو؟ اس کے جو شیاطین لشکر جو تھا نا, اس کے جو چیلے قسم کے لوگ, انہوں نے یہ کہا کہ استغفار تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی توحید سے جڑی ہوئی ہے. آدمی کو استغفار سے ہم کس طرح روکیں یہ ہمیں نہیں آتا, یہ تو ہی جانتا ہے. تو بڑا شیطان کہتا ہے کہ ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں ہی جانتا ہوں, اور اسی وجہ سے میں نے لوگوں کے درمیان ایک چیز پھیلا دی جس کی وجہ سے استغفار کرنے کا ان کو موقع ملتا نہیں. امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جو چیز شیطان نے پھیلائی ہے جو آدمی کو استغفار سے روکتی ہے وہ چیز ہے خواہش اور تمنائیں, کہ وہ انسان کو خواہش کے اندر لگا دیتا ہے, تمناؤں کے اندر لگا دیتا ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ فلاں گناہ مجھ سے ہوا, ظہر کی نماز پڑھوں گا اس کے بعد اللہ سے توبہ کروں گا, لیکن شیطان اس کو لگا دیتا ہے کہ دیکھ ابھی دکان کھولنی ہے تجھے, ابھی وہ کرنا ہے تجھے, ابھی تو یہ کام کرنا ہے. تو یہ خواہش اور تمناؤں کے اندر لگا دیتا ہے, پھر آدمی کو استغفار سے روکتا ہے. حالانکہ اگر فقط آدمی دل کے اندر گہرائی سے استغفر اللہ بھی کہہ دینا اور توبہ کی تمام شرائط اس کے اندر ہوں, جیسے کہ میں اس کی وضاحت کرنے والا ہوں, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے لیے مستقل بیٹھنا آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانا 25 منٹ تک, یہ ضروری نہیں. کرتا ہو تو بہت اچھا, لیکن اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے فقط دل کے اندر اس گناہ کا پشیمان ہونا اور اس گناہ کو کرنے سے افسوس کا ہونا اور استغفر اللہ ایک مرتبہ بھی آدمی اگر دل سے کہہ دے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. مسلم کی روایت ہے, مسلم کی روایت نہیں ہے, یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ جب تک انسان کے جسم کے اندر جان ہے تب تک میں اس کو گمراہ کروں گا, اور اس پر اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں. اللہ نے شیطان سے کہا میری عزت کی قسم کھا کر تو یہ بات کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا. سن لے شیطان,
میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے مقام کے بلند ہونے کی قسم کھاتا ہوں کہ جب وہ میرے سامنے آئے گا، بل بلائے گا، استغفار کرے گا، میں اس کو معاف کروں گا۔ معلوم ہوا یہ بہت اونچی چیز ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو خیر کے دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں۔ ہاں، لیکن آدمی کے گناہ اس سے معاف ہوں، اس کے لیے 3 شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط جس کا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر آدمی کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹے کے لیے بھی دعا کرے گا، لیکن اگر یہ شرط نہیں ہوگی نہیں تو اس کی معافی ہونے والی نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ میری معافی ہو گئی تو وہ اس کا دھوکہ ہے، لیکن ان 3 شرائط کا پایا جانا نہایت ضروری۔ نمبر 1، اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جاوے اور وہ چاہتا ہو کہ اس کو اس سے معافی نصیب ہو تو فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دینا اس پر لازم ہے۔ یہ پہلی شرط۔ اگر وہ گناہ کو چھوڑتا نہیں، کرتا رہتا ہے، پھر معافی بھی مانگتا ہے تو اس کی معافی ہونے والی نہیں۔ دوسری شرط، پکا عزم ہو کہ آئندہ کے زمانے میں وہ گناہ کروں گا نہیں۔ ہو جاوے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کروں گا نہیں، دعا مانگنے کے وقت اس استحضار کا ہونا ضروری ہے، تبھی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور نمبر 3، آدمی پشیمان ہو، نادم ہو، اس کو ندامت ہو اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر کہ اللہ ایک ایسی حرکت میں نے کر لی، تو پھر آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو اس گناہ کی بات چل رہی ہے جس کا تعلق اللہ سے۔ بد نظری آدمی نے کر لی، بد نگاہی کر لی، کوئی دوسری چیز کر لی، چوری کر لی، تو یہ اس گناہ کی بات چل رہی ہے جس کا تعلق اللہ سے۔ ورنہ اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق بندے سے ہے تو اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے حق کو تم نے لیا ہے اور اپنے قبضے میں لیا ہے، اس حق کو لوٹانا صاحب حق کی طرف ضروری ہے۔ اگر تم وہ حق لوٹاتے نہیں ہو تو تمہاری معافی ہونے والی نہیں۔ آدمی نے یہاں وہاں سے پیسے لیے، نے پھر وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے وہاں فراڈ کیا، تو پہلے اپنے فراڈ والے جو معاملے ہیں ان کو سدھار، ان کی اصلاح فرما، اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا۔ یہ چیز ایک ایسی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ نصر کی تفسیر پوری ہوئی۔ اب اما پارے کے اندر 4 صورتیں باقی ہے، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کوشش تو یہ ہے کہ رمضان ختم ہو اس سے پہلے یہ بھی ہو جائے، لیکن اس میں جلد بازی کرنی نہیں ہے، جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو جتنا ہوگا اتنا کریں گے، نہ اگر کوئی صورت رہ جاتی ہے تو پھر رمضان پر اللہ کو یہی منظور ہوگا، ورنہ ارادہ تو مکمل یہی ہے کہ رمضان ختم ہونے تک یہ صورتیں بھی ختم ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلی اللہ علی النبی الکریم. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری نعمتوں کی ناشکری ہم نے کی ہے، کوئی شک نہیں. اے اللہ ہم نے استغفار نہیں کیا، کافی عرصہ زندگی کا گزر گیا اور ہم نے مولا کریم استغفار نہیں کیا. حالانکہ کتنی اچھی چیز تھی یہ استغفار، لیکن مولا کریم ہم نے اس کو پس پش ڈالا، ہم نے تیرے احکام کو پس پش ڈالا. اے اللہ ہم نے تیرے فرمودات کو پس پش ڈالا. مولا کریم ہم نے نافرمانیاں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تاک رات ہے، کیا معلوم آج لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اے اللہ اگر اس رات میں بھی ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہم سے زیادہ محروم القسمت کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ ہماری لاج رکھ لے. اے اللہ ہماری لاج رکھ لے. اے اللہ ہماری لاج رکھ لے. مولا ہم تیرے لاڈلے نبی کی امتی ہیں. اے اللہ ویسے تو ہم نے ان کے طریقوں سے انحراف کیا ہے مولا کریم، لیکن تیرے لاڈلے نبی نے ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں. انہوں نے مولا کریم ہمارے لیے بہت زیادہ آنسوؤں کو بہایا ہے، انہوں نے تکالیف برداشت کی ہے. اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے. اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ان کو تو اے اللہ ہم سے مٹا دے. اے اللہ پکا عزم کرتے ہیں، پختہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے. صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں کوئی بھی گناہ ہم کریں گے نہیں. اے اللہ بہت نادم اور پشیمان ہے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر. اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ذریعے سے مولا کریم حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اے اللہ کتنا عالی شان پانی ہوگا اس کا. اے اللہ اس پانی میں سے ہمارا حصہ لگا دے. اے اللہ کل عید کا دن ہوگا، عید کے دن جو تیرے لاڈلے بندے ہوں گے اے اللہ تو ان کے لیے انعام کا فیصلہ کر رہا ہوگا، تو اعلان کر رہا ہوگا میں اس سے راضی ہوں، اس سے راضی ہوں، اس سے راضی ہوں. مولا ہم سے بھی راضی ہو جانا، ہم سے ناراض مت ہونا. اے اللہ ہمیں بھی تو انعام دینا عید کے دن، جب تو اپنے نیک بندوں کو انعام دے اے اللہ ہمارا بھی حصہ لگا دینا. مولا کریم معلوم ہے کہ کوئی عمل ہمارے پاس نہیں، ہم نے ان مبارک گھڑیوں کو بھی غفلت ہی کے نظر رکھ دیا. مولا کریم ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی مغفرت تجھ سے کروا سکیں، جس کے ذریعے سے ہم تیری رحمت کو حاصل کر سکیں. مولا کریم اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ ضرور ہوگا جس کی مولا کریم جس کا رونا تیرے یہاں پر پسندیدہ ہو، جس کا گر گرانا تجھے مانوس لگتا، جو سال کے اندر روزانہ مولا کریم آوازیں لگاتا ہو، جس کا رونا تجھے پسند آتا ہو، جس پر تجھے خوب پیار ہوتا ہو. اے اللہ اس بندے کی برکت سے تو ہماری مغفرت فرما دے. اس بندے کی برکت سے مولا کریم ہم پر رحمت نازل فرما دے. اے اللہ ہو سکے تو وہ بندہ ہمیں بنا دے جس کا مولا کریم گر گرانا تجھے پسند ہو، جس کا بل بلانا تجھے پسند ہو، جس کا مولا کریم رونا تیرے یہاں پر مقبول ہو. اے اللہ تو ہمارے لیے خیر والا فیصلہ فرما. مولا کریم طاقت سے ہمیں نواز، قوت سے ہمیں نواز، بیماری، کمزوری، ضعف سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ خیر سے نواز، شر سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان امت کی جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ رزق کا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں کامیابی عطا فرما، ناکامیابی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. خصوصاً اس مجلس والوں کو مولا کریم ان کے رزق والے معاملے کے اندر مولا کریم تو خوب کشادگی عطا فرما. اے اللہ حلال طیب روزی سے ان کو نواز. مولا کریم حرام اور ناپاک روزی سے مولا کریم تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما. ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو مولا کریم پورا فرما. اے اللہ
جو لوگ ہاسپٹل کے اندر ہے مولا کریم مبارک مہینہ ہے لیکن ہاسپٹلوں کے چکروں کے اندر مولا کریم ان کا وقت صرف ہو رہا ہے، اے اللہ وہاں پر جو بھی مریض ہیں ان کو جلد سے جلد شفا یاب کر کے ہاسپٹل سے رہا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ناحق طریقے سے جیل کے اندر محبوس ہے، اے اللہ ان کا چرچا بھی سننے میں نہیں آتا، اے اللہ تو ان پر رحم فرما کر جیل سے ان کو آزاد فرما۔ مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار جنت کے اندر ہمیں نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے ہمیں نواز، اے اللہ دوزخ سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ آگ سے خلاصی کا اشرا چل رہا ہے، اس میں روزانہ ہر رات کو مولا کریم تو کتنے سب بندوں کی مولا کریم خلاصی آگ سے فرماتا ہے، اے اللہ ہمارا حصہ لگا دے، آگ سے ہمیں بھی چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ تو ایسی آگ ہے کہ مولا کریم اس کا رنگ بھی سیاہ ہے، اس کی لپٹ کے اندر روشنی نہیں، اے اللہ ایسی آگ سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم ایسی آگ کا تجربہ یا دیدار ہم پر ہو، ایسی صورت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تفسیر کا جو عمل ہو رہا ہے اس کو خوب قبول فرما، اس کو خوب فروغ عطا فرما، قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو منور کر دے اور سجا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مولا کریم قرآن انوارات کا مولا کریم شوقین بنا دے، اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ مولا کریم یہ جو تفسیر ہوئی اس کا ثواب مولا کریم خصوصاً اہل فلسطین اور غزہ والوں کو پہنچا دے۔ اے اللہ غزہ والوں پر رحم فرما۔ اے اللہ یہ تیری لاڈلی امت جس کے لیے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو کر بے خود ہو کر مولا کریم دعائیں مانگا کرتے تھے، آج مولا کریم دشمنان اسلام اس پر اس طرح لپک رہے ہیں، مولا کریم جیسے ایک کھانے والا اپنے کھانے کی طرف اور پیالے کی طرف لپکتا ہے۔ اے اللہ مسلمان بچوں کو مولا کریم لقمہ ایک طرح سمجھ کر ہر ایک حرف کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے معصوم جوان، مولا کریم ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، ہمارے بچوں کی لاج رکھی نہیں جا رہی۔ اے اللہ اگر تو ہی ہماری لاج نہیں رکھے گا تو مولا کریم یہ کیا حکمران ہماری لاج رکھے گی؟ اے اللہ یہ کس کے حوالے ہمیں کر دیا، یہ کس کے حوالے ہمیں کر دیا؟ تو مولا کریم ہمارے بچوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جو بھی بچے شہید ہوئے مولا کریم ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نواز، اور اے اللہ کل یہ لوگ ہمارے خلاف گواہی دے، ایسی صورت سے مولا کریم ہماری حفاظت فرما۔ ویسے تو مولا کریم یہ بات سچ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے مولا کریم، لیکن آخرت میں اگر یہ لوگ سب ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے اور مولا کریم ہمارے خلاف گواہ بن گئے تو مولا کریم ہمارا کیا ہوگا؟ مولا کریم ہمارے خلاف یہ لوگ گواہ بنے، اس سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو بھی تو اچھا بدلہ دے، ہمیں بھی اچھا بدلہ دے، اور مولا کریم جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کو نیست نابود کر کے ختم فرما۔ مولا کریم جنت کے اندر اعلیٰ نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما، ہمارے جتنے اعمال ہوئے ہیں سب اعمال کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور مولا کریم خیر کے فیصلے تو ہم سب کے لیے فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔